الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ جنت کے کیا نام ہیں اور جنت کے ان ناموں میں کیا اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ پچھلی مجلس میں ایک حدیث گزری کہ جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں تو اس شخص کے لیے یہ فضیلت ہے کہ وہ بچے جنت کے 8 دروازوں پر اس کے انتظار میں ہوں گے اور اسے لے کر وہ جنت میں داخل ہوں گے، گویا کہ ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے سفارش ہوگی کہ ان کے ساتھ ان کے والدین کو بھی جنت میں داخل کیا جائے۔ اس میں ایک خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر جنوں کے 2 بچے یا جن کا 1 بچہ فوت ہوا ہو ان کے لیے کیا ہے۔ بہت تفصیل میں گئے بغیر ایک حدیث جس کو امام ترمذی، احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صاحب آتے تھے اپنے بچے کو لے کر، اور کچھ وقت کے بعد وہ آنا بند ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو صاحب کیا ہوئے جو مجلس میں آتے تھے؟ صحابہ نے کہا کہ ان کے بچے کی جو لے کر آتے تھے نا وہ وفات ہو گئی۔ تو بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ ہاں میرے بچے کی وفات ہو گئی، جو لے کر آتا تھا نا میں آپ کی مجلس میں، وہ فوت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تم کو زیادہ کیا پسند ہے، کیونکہ وہ بہت غمگین ہو گئے تھے اور ڈپریشن میں چلے گئے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ تم کو زیادہ کیا پسند ہے، کہ ایک یہ کہ وہ تمہاری زندگی میں تمہارے ساتھ رہیں، تمہارے ساتھ رہتا، تم اس سے فائدہ اٹھاتے، خوش ہوتے، سب کچھ ہوتا، یا یہ کہ وہ کل کو قیامت کے دن جنت کے دروازے پر تمہارے انتظار میں کھڑا ہو اور تم کو جنت میں لے جائے، تمہارا استقبال کرے۔ ان دونوں میں سے تم کو زیادہ پسند کیا ہے؟ کہا کہ یہ کہ وہ میرے انتظار میں رہے جنت کے دروازے پر اور مجھے جنت میں لے جائے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی کہ اگر ایک بھی بچہ ہو تو یہ فضیلت ہے، 3 بچے کی قید اس میں نہیں ہے۔ 3 بچے بطور مثال بتائے گئے ہیں کہ 3 بچے جس کے فوت ہو جائیں تو اس کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کے 2 بچے فوت ہوں، جس کا 1 بچہ فوت ہو اس کے لیے فضیلت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ 1 بچے کے لیے بھی حدیث اس باب میں ایسی ہی آئی ہے، لیکن 8 دروازوں کی قید اس میں نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ جنت کے دروازے پر وہ بچہ ہوگا اور اس کو سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا۔ تو یہ مناسب میں نے سمجھا تاکہ کسی کا اگر ایک بچہ فوت ہوا ہو تو وہ دل چھوٹا نہ کرے۔ اب آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں، جنتیں کتنی ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں جنت کا ذکر جنات کے طور پر بھی آیا ہے، اور ہم نے اس سے پہلے بھی آیتیں ایسی دیکھی، جنتیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنتیں کتنی ہیں؟ تو جنت باغات ہیں، اس کے مراتب ہیں، الگ جنتیں ہیں، ہر ایک کی اپنی ایک جنت ہوگی، ہر ایک کا اپنا ایک باغ ہوگا، ورنہ پورے طور پر جو لوگ نیکیاں کریں گے اور ایمان والے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، ایک واحد کے طور پر اس کو کہا جاتا ہے، لیکن وہ باغ بھی کئی باغات پر مشتمل ہے اور ان میں فاصلے ہیں، ان میں الگ ہیں، وہ ایک ہی جگہ میں سارے آگے ایسا نہیں ہے، بلکہ جنت ایک مقام کا نام ہے اور اس میں فرق ہے جو ہم آگے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ بیٹھ کے تھوڑا سا آگے بھی ہو جائیں، اگر جگہ خالی کسی کے آگے تو جگہ پر کر دے تاکہ جو پیچھے سے آ رہے ہیں ان کے لیے جگہ بنے، اور جو باہر سے آ رہے ہیں وہ آوازوں کے ساتھ نہ آئیں، خاموشی کے ساتھ آئیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ یہ سورۃ الرحمن میں اللہ نے کہا۔ اسی کے کچھ آیتوں کے بعد میں اللہ نے کہا
वमिन दूनिहिमा जन्नतान, और इससे कम वालों के लिए भी या इससे कम दर्जे के लोगों के लिए भी दो जन्नतें हैं। यानी इन दो जन्नतों से भी कुछ और दो जन्नतें हैं जो इसके मुकाबले में और कम है। यानी जन्नत में मरातिब हैं, जन्नत वालों में मर्तबे हैं, तो जन्नत के भी उनके मुताबिक मर्तबे हैं। तो यहाँ कुल मिला के 4 जन्नतों का अल्लाह ने ज़िक्र किया है। और मिन दूनिहिमा कहा तो इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं दूनिहिमा अरबी ज़ुबान के एतबार से हमेशा कम वाले को बोला जाता है, इससे कम। तो पहले 2 जन्नतों का ज़िक्र किया और उसके अलावा और 2 जन्नतों का ज़िक्र किया। ये सूरत रहमान में अल्लाह ने कहा है। बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस में आप फरमाते हैं जन्नतानी मिन फिद्दतिन आनियतुहुमा वमा फ़ीहा, 2 जन्नतें ऐसी हैं कि उनमें जो भी बर्तन हैं वो सारे के सारे चांदी के हैं और उसमें जो भी चीज़ें हैं चांदी की हैं। व जन्नतानी मिन दहबिन आनियतुहुमा वमा फ़ीहा, और 2 जन्नतें ऐसी हैं कि जिनमें सारे जो भी बर्तन और सारी चीज़ें जो इस्तेमाल की हैं सब की सब सोने की हैं। कुल मिला के कितनी हुई? 4। 2 ऐसी हैं कि जिसमें सब चांदी का और 2 ऐसी कि जिसमें सब सोने का। तो ये बात भी हदीस में हमको मिलती है कि जन्नत एक नहीं है, जन्नतें कई हैं। ये यहाँ 4 का जिक्र आगे और मरातिब उसके आएंगे। तो अल्लाह ने जो कहा कि जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह के सामने जवाबदेही से डरता रहा, उसके लिए 2 जन्नतें हैं। और फिर और अगले मर्तबे के लिए बताया और उससे कमतर भी जो अमल होगा जिनका, उनके लिए भी क्या हैं? 2 जन्नतें हैं। तो एक एक आदमी को 2-2 जन्नतें मिलेंगी, यानी उसके अलावा भी कई चीज़ें उसके लिए अल्लाह की तरफ से आता होंगी जो आगे हम देखेंगे। इमाम अल-बुखारी और मुस्लिम ने ये रिवायत नकल की है। हुमैद कहते हैं समिअतु अनसन यक़ूल, मैंने अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु को कहते सुना उसीब हारिसतु यौम बद्रिन व हुवा गुलाम। हारिसा बिनते सुराक़ा, ये इनका नाम मुकम्मल नाम जो है, हारिसा हदीस में नहीं यहाँ पर, लेकिन उनका नाम क्या है? एक दूसरी रिवायत जो बुखारी की है हदीस नंबर 2809 में उनका नाम है हारिसा इब्न सुराक़ा। तो कहते हैं कि बद्र के दिन ये नौजवान थे और उनकी वफ़ात हुई, यानी कत्ल हुए। फ़जाअत उम्मुहु इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी वालिदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। उनकी वालिदा का नाम है अर्रुबैय बिनते नदर। ये इस रिवायत में नहीं लेकिन दूसरी रिवायत में है कि उनकी वालिदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई। फ़क़ालत या रसूलल्लाह क़द अरफ़्ता मंज़िलत हारिसा मिन्नी, आप जानते हैं अल्लाह के रसूल हारिसा का मुझसे क्या ताल्लुक़ था, कितनी क़ुर्बत थी मुझसे, मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में वो क्या माना रखता था। फ़इन यकुन फ़िल जन्नति अस्बिर व अहतसिब, अगर वो जन्नत में है तो मैं सब्र कर लूँगी और मैं सवाब की उम्मीद रखूँगी। व इन तकुल उखरा तरा मा अस्ना, और अगर वो जन्नत में नहीं है तो आप भी देखेंगे मैं क्या करती हूँ, आप भी देखेंगे मैं क्या करूँगी। एक रिवायत में है इज्तहदतु अलैहि फिल बुका, मैं बहुत रोऊंगी उसके लिए। क्या कहा? अगर वो जन्नत में नहीं है तो मैं खूब रोऊंगी उसके लिए। फ़क़ाला वैहकी, आपने कहा बुरा हो तेरा, ये शफ़क़त से भी अरबों में कहा जाता है, इसका मतलब वाकई बुरा हो नहीं होता है। तो वैहकी बुरा हो तेरा, या यानी तेरे लिए बर्बादी हो, इस तरह के कलिमात हैं, लेकिन ये दुआया कलिमात होते हैं, ये बद्दुआ वाले कलिमात नहीं होते हैं जो अरबों में आम तौर से इस्तेमाल होता है। अव हबिलती, कि तेरी अक्ल में कुछ फतूर आ गया, एक माना उलमा ने ये जिक्र किया है, या तूने खो दिया उसको। अव जन्नतुन वाहिदतुन ही, क्या तुम ये समझती हो कि जन्नत एक ही है, ये जन्नत एक ही है। इन्नहा जिनानुन कसीरा, बल्कि वो कई जन्नतें हैं, कई बागात हैं। व इन्नहु फ़ी जन्नतिल फ़िरदौस, और तुम्हारा जो बेटा है वो जन्नतुल फ़िरदौस में है। यानी तुम क्या समझती हो, जन्नत एक ही, बस एक बाग है, सब बैठे हुए सब एक बाग के अंदर, ऐसा नहीं है। जन्नतें बहुत हैं, कई बाग हैं वो। और तेरा जो बेटा है, तुम्हारा जो बेटा है वो कहाँ है? फ़ी
जन्नत फिरदौस, वो जन्नत फिरदौस में है। मुस्नद अहमद की, बुखारी की हदीस है। मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं, इन्नहा लैसत बिजन्नतिन वाहिदतिन वलाकिन्नहा जिनानुन कसीरा। वो एक जन्नत नहीं है, वो एक ही बाग नहीं है कि सारे के सारे लोग एक ही बाग में जमा हो गए, नहीं, बल्कि वो कई बागात हैं, कई जन्नतें हैं। और तेरा बेटा कहाँ है? जन्नतुल फिरदौस में। तो मुस्नद अहमद की रिवायत है, जिसको शेख अल अलबानी ने असहिया में रिवायत किया है, जिक्र किया है। सवाल यह है कि कौन सी उम्मत जन्नत में सबसे पहले जाएगी? सारी उम्मतें नबियों की हैं, उनमें सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नहनुल आखिरून अस्साबिकून यौमल क़ियामा। हम सबसे पहले, सबसे आखिरी, लेकिन क़ियामत के दिन सबसे पहले होंगे। यानी दुनिया में आने के एतबार से नबियों में सबसे आखिरी नबी कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाहिर बात है कि आप आखिरी नबी हैं तो आपकी उम्मत भी आखिरी उम्मत है। तो ज़माने के एतबार से, दुनियावी एतबार से आखिरी उम्मत हम हैं, आखिरी हम हैं। लेकिन आखिरत में सबसे पहले कौन होंगे? हम होंगे। नहनुल आखिरून अस्साबिकून यौमल क़ियामा, बुखारी मुस्लिम की हदीस है। मुस्लिम के अल्फाज हैं, नहनुल आखिरून अल अव्वलून यौमल क़ियामा। हम आखिरी हैं, लेकिन क़ियामत के दिन हम पहले होंगे। व नहनु अव्वलु मन यदखुलुल जन्नह, और हम पहले हैं जो जन्नत में दाखिल होंगे। तो सबसे पहले जन्नत में जाने वाली उम्मत कौन होगी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। इमाम मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है। उम्मत मुस्लिमा में जन्नत में पहले कौन जाएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्न फ़ुक़रा अल मुहाजिरीन यस्बिक़ून अल अग़निया यौमल क़ियामति इलल जन्नति बिअरबईन ख़रीफ़न। मुहाजिरीन में से जो फ़ुक़रा हैं, ये मालदारों के मुकाबले में क़ियामत के दिन 40 साल पहले जन्नत में जाएंगे। कौन? जिसे हमने शुरू में देखा था ना, जन्नत ने क्या कहा जहन्नम से? मेरे अंदर सब गरीब मिस्कीन आने वाले हैं, फ़ुक़रा मसाकीन आएंगे। तो मुहाजिरीन सहाबा हैं, इनमें दोनों तरह के हैं, मालदार भी हैं और फ़ुक़रा भी हैं। अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ मालदार लोगों में से थे, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला मालदार लोगों में से थे, और भी सहाबा। तो कहा कि फ़ुक़रा मुहाजिरीन ये अगनिया के मुकाबले में, मालदारों के मुकाबले में क़ियामत के दिन 40 खरीफ यानी 40 साल पहले जन्नत में जाएंगे। यानी उम्मत मुस्लिमा में भी कुछ लोग होंगे जो पहले जाएंगे, बाकी लोग बाद में आएंगे। यहाँ एक बात उलमा ने कही है कि पहले जाने का मतलब ये नहीं होगा कि वो ऊंचे दर्जे पे भी होंगे। बाद में आने वाले मालदार, जैसे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या और भी सहाबा हैं, ये हो सकता है कि बाद में हिसाब किताब सब अपना पैसों का देख के वो आए, लेकिन वो ऊपर हो। तो यहाँ दर्जात की बात नहीं हो रही है, यहाँ क्या हो रही है? सबक़त की बात हो रही है। तो दोनों में फ़र्क याद रखें। आगे भी एक हदीस आएगी जिसमें फिर एक बात आएगी। तो दर्जात की बात अलग है और सबक़त की बात अलग है। सबक़त मतलब पहले जाना, तो पहले जाना एक अलग बात है और ऊंचा दर्जा होना एक अलग बात है। बहुत मुमकिन है बाद में आने वाला ऊंचे दर्जे पर चला जाए, तो ये भी याद रखना ज़रूरी है। लेकिन पहले कौन जाएंगे? तो जिन लोगों को अल्लाह ने दुनिया में ज़्यादा पैसे नहीं दिए, परेशान होना चाहिए उनको? हो सकता है अल्लाह ताला इसी गुर्बत और इफलास की वजह से, अगर हमारी ज़िंदगी में ईमान और नेक अमल रहे, हो सकता है जल्दी से क़यामत के हश्र के मैदान से छुटकारा मिल जाए, सीधा जन्नत में। तो कहीं अल्लाह कम करता है तो कहीं उसके लिए अपॉर्चुनिटी दूसरी भी होती है। यहाँ कम तो वहाँ ज़्यादा। यहाँ लेट होते पैसे कम रहे तो, और वहाँ क्या होगा? जल्दी हो जाएगा। तो फ़ुक़रा के लिए हिसाब ही नहीं। गरीब लोग हैं, कहाँ से हिसाब की दूँ? क्या मैं दोनों जेब खाली मेरी, तो कहाँ से हिसाब दूँ मैं? हिसाब ही नहीं। तो जाओ, तो जन्नत में चले जाएंगे, बशर्ते कि उनके पास ईमान और नेका। खाली गरीब होना नहीं, गरीब हो रहा चोरी भी कर रहा है, गरीब हो रहा झूठ भी बोल रहा है, बोले मैं गरीब जन्नत में जाऊँगा सबसे पहले, नहीं। फिर ये अमल का हिसाब होगा, पैसे का नहीं। तो इंसान को गरीब और फ़कीर होने पर अफसोस नहीं करना चाहिए। ये मुस्लिम की हदीस थी जो हमने देखी।
جنت میں جانے کی اور داخلے کی کیفیت کیا ہوگی؟ ابو حازم رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور وہ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي 70,000، میری امت میں 70,000 لوگ اس طرح سے جنت میں داخل ہوں گے، او 700,000، یا آپ نے کہا کہ 700,000، 700,000، لیکن راجح کیا ہے؟ 70,000۔ لا یدری ابو حازم ایہما قال، راوی کہتے ہیں کہ یعنی ابو حازم کو نہیں یاد رہا کہ کیا بولے آپ، 70,000 700,000، راجح یہ ہے 70,000 ہیں۔ متماسکون ایک دوسرے سے جڑے جڑے، ساتھ ساتھ، آخذم بعضهم بعضا، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے وہ جنت میں جائیں گے۔ جنت میں جانے والے کیسے جائیں گے؟ 70,000 لوگ جائیں گے اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ جنت میں جائیں گے۔ لا يدخل اولهم حتى يدخل آخرهم، ان کا پہلے جب تک کہ نہیں جائے گا جب تک کہ آخری نہیں جائے گا، یعنی سب کے سب ایک ساتھ ہاتھ پکڑ کے جنت میں جائیں گے۔ کتنے ہوں گے وہ؟ 70,000۔ دروازے اتنے چوڑے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ وجوہہم علی صورت القمر لیلۃ البدر، اور داخل ہوتے وقت ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح ایک دم نورانی ہوں گے، چاہے وہ دنیا میں حبشی رہے ہوں یا کیسی بھی بدصورت رہے ہوں۔ قیامت کے دن جب وہ جنت میں جائیں گے تو انٹری کے ٹائم سے ہی، ایسے نہیں کہ جنت میں جا کے نہا رہا پھر خوبصورت بن رہا ہے، ایسا نہیں، جنت میں جاتے وقت ہی کیا ہو جائیں گے وہ لوگ؟ خوبصورت ہو جائیں گے۔ ایسے چہرے ان کے ہوں گے، رونق ایسی ہوگی، چمک ایسی ہوگی جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ جنت میں سب سے زیادہ کون ہوگا؟ کون سی امت کے لوگ سب سے زیادہ ہوں گے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاسند ظہرہ الی قبۃ ادم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا تو آپ نے اپنی پیٹھ ایک چمڑے کے قبے کی طرف کی تھی اور آپ ہم کو خطبہ دے رہے تھے۔ فقال الا لا يدخل الجنۃ الا نفس مسلمہ، آپ نے فرمایا خبردار، جنت میں صرف اور صرف مسلمان ہی شخص جائے گا۔ جنت میں جانے والا کون ہوگا؟ مسلم ہوگا۔ اللہم هل بلغت، اور پھر آپ نے کہا اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، یعنی تو گواہ رہنا کہ میں نے تیری بات لوگوں تک پہنچا دی کہ صرف اسلام پر جو جیا وہی جنت میں جائے گا۔ پھر آپ نے کہا اتحبون انکم ربع اہل الجنہ، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم جنت کے چوتھائی ہو؟ چوتھائی 1/4، 25% بولتے ہیں جس کو ہمارے یہاں پر، چوتھائی، ایک 4 حصوں میں سے ایک حصہ، ربع۔ فقلنا نعم یا رسول اللہ، کون نہیں بولے گا؟ یعنی جنت میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے تم، یعنی امت مسلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ان میں سے چوتھائی تم ہو جاؤ پورے جنت والوں میں، کیا تم یہ پسند کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول بالکل۔ وقال اتحبون ان تکونوا ثلث اہل الجنہ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ 1/3، 1/3، 3 حصوں میں سے ایک جنت میں تم رہو؟ قالوا نعم یا رسول اللہ، صحابہ نے کیا کہا؟ ہاں اللہ کے رسول بالکل ہم پسند کرتے ہیں۔ قال انی لارجو ان تکونوا شطر اہل الجنہ، بلکہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ جنتیوں میں آدھے تم ہوں گے۔ جنت والوں میں آدھے کون؟ امت مسلمہ ہوں گے، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ٹھہرو۔ آپ نے فرمایا ما انتم فی سواکم من الامم الا کالشعرۃ السوداء فی الثور الابیض، دوسری امتوں میں تمہاری حیثیت ایسی ہے جیسے ایک سفید بیل کے اوپر ایک کالا بال ہو، او کالشعرۃ البیضاء فی الثور الاسود، یا ایک کالا بیل ہو اور اس پر ایک سفید بال ہو، یا کچھ شعر اس پہ، یعنی ایک بال ہی، اتنا سمجھ لو، اتنی حیثیت ہے دوسری امتوں کے مقابلے میں گنتی کے اعتبار سے۔ تو آپ نے ایسا کہا۔ امام البخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ آگے ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا اہل الجنۃ 20 و 100 صف،
اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی. کتنی؟ 120. 80 منہا من هذه الامہ و40 من سائر الامم. لیکن اس امت کی 80 صفیں ہوں گی اور 40 صفیں دوسری امتوں کی ہوں گی. اب کتنا ہوا یہ؟ آدھے سے کم ہوا کہ زیادہ ہوا؟ کتنا ہوا اب؟ ہاں کتنا ہوا؟ 80 اور 40، 3 میں سے 2 حصے. آدھے سے بھی کیا ہو گیا ابھی؟ 2/3 جس کو بولتے ہیں، ہے نا. 3 روپے میں سے 2 روپے آسانی سے سمجھ میں آتا آپ کو. تو 3 حصوں میں سے 2 حصے اس امت کے ہوں گے. اتنے زیادہ افراد اس امت سے جنت میں جائیں گے. کیونکہ پچھلی امتوں میں آپ دیکھیں گے، نوح علیہ السلام دیکھیے کتنے سال دعوت دی؟ 950 سال. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. ان پر بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے. لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، آپ کا زمانہ قیامت تک اب رہے گا، اور آپ کے بعد بھی قرآن کی حفاظت اللہ نے کی، سنت محفوظ ہے، اور علماء اتنے امت میں ہیں، اور لوگوں کو دعوت دی جائے گی. اور اللہ آسمان و زمین میں سنورihim فی آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اللہ نشانیاں اتنی بتائے گا، سائنس کی ترقی اور لوگوں کے مسائل اور اسلام میں حل، لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے جائیں گے. تو اس اعتبار سے امت محمدیہ کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی. کتنی صفیں ہوں گی کل ملا کے؟ پوری صفیں کتنی ہوں گی؟ 120. اس میں سے امت محمدیہ کی کتنی ہوں گی؟ اور باقی امتوں کی؟ تو یہ فضیلت ہے اس امت کی بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی امت کی. امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جنت کے مراتب ہیں کیا، کتنے مراتب ہیں. اللہ کے ہاں نیک لوگوں کے مقام کے اعتبار سے 4 مرتبے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے آخرت میں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء میں سے اور صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ 4 مرتبے ہیں. وحسن اولئک رفیقا، اور رفاقت کے اعتبار سے کتنے اچھے لوگ ہیں، ساتھ رہنے کے لیے، کمپنی کے طور پر، کمپنی کرنے کے لیے، ان کی صحبت میں بیٹھنے کے حساب سے، ملنے جلنے کے اعتبار سے، ان کے ساتھ رہنے کے اعتبار سے کتنے اچھے لوگ ہیں. کون؟ 4 لوگ. کون؟ انبیاء کے ساتھ رسول بھی آئے، پھر صدیقین، صدیق جو دل میں، زبان پہ اور عمل میں سچے، اور 3 شہداء جو اللہ کے لیے حق گواہ بننے والے، یہاں تک کہ ان کو جان دینا پڑے اللہ کے لیے تو جان بھی دے دیے، حق کے اوپر قائم رہے، شہداء. اور چوتھا نیک لوگ، اس میں اولیاء وغیرہ سب آ جاتے ہیں. تو نیک لوگ، تو یہ 4 مرتبے نیک لوگوں کے ہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ہوں گے یہ آخرت میں، یعنی معلوم ہے کہ یہ 4 مرتبے ہیں. اور کہا کہ رفاقت کے اعتبار سے، یعنی ساتھ رہنے کے اعتبار سے کتنے اچھے لوگ ہیں. یہ سورہ نساء میں اللہ نے بات کہی ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں کہا کہ جنت کے کئی درجات ہیں. اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دلوں پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. اللہ کی عظمت کے احساس سے، اللہ کے خوف سے ان کے دل خوف سے دہل جاتے ہیں. انہیں یاد آتا ہے کہ مجھ کو حساب دینا ہے اللہ کے سامنے، اللہ پکڑ بھی سکتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ جانتا ہے میں کیا سوچ رہا ہوں. تو ان کے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے اللہ کی وجہ سے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ایمان میں بڑھ جاتے ہیں. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، توکل کرتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے دوسروں پہ بھی خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا. یہی لوگ ہیں
جو واقعی سچے پکے مومن ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں، وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، اور مغفرت ہے اور بہت ہی عزت والا رزق ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں ایمان والے، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کی باتوں پر یقین کرنے والے، نمازوں کا اہتمام کرنے والے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے والے، رزق میں سے خرچ کرنے والے، ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ مومن ہے، پکے مومن یہ لوگ ہیں، اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ درجات ہیں، یعنی آخرت میں ان کے لیے ان کے عمل کے مطابق درجے ہیں، یعنی جنت میں ایک درجے پر سب رہیں گے نہیں، مغفرت ان کو ملے گی، اللہ کے پاس ان کو رزق ملے گا عزت والا، تو وہ اپنے درجے پر رہیں گے، سب ایک درجے پر نہیں رہیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کتنے درجے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنت 100 درجہ اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیلہ، جنت میں 100 درجے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرنے والے، جہاد کرنے والوں کے لیے تیار رکھے ہیں۔ کل درجتین ما بینہما کما بین السماء والارض، ہر 2 درجوں کے بیچ ایسا فاصلہ ہے جیسے آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے۔ 2 درجوں کے بیچ میں فرق کتنا ہے؟ ایسا فاصلہ ہے جیسے آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے۔ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ، جب تم اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو۔ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، اس لیے کہ وہ سب سے جنت کا بہترین اور سب سے اونچا درجہ ہے۔ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَانِ، اور اس کی چھت، الفردوس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، اور یہی وہ الفردوس ہے جہاں سے جنت کی ساری نہریں شروع ہوتی ہیں۔ بعد والوں کو بعد میں ملتا، شروع ہوتی نہریں کہاں سے؟ اب نہریں کون سی ہے آگے آئیں گے ہم لوگ اس کے اوپر، 4 نہریں جنت کی ہیں۔ تو یہاں پر یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس سے معلوم ہوا کہ جنت کے کتنے درجات ہیں؟ نہیں، آگے کی حدیث آئے گی جس سے اور بات واضح ہوگی۔ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ جنت کے 100 درجات ہیں جو اللہ نے اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرنے والوں کے لیے تیار کر کے رکھے ہیں۔ یہ صرف ان کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں یا جہاد کرتے ہیں، آپ بولے سخت کوشش کرتے ہیں، وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، علم اعتبار سے ہو، مال کے اعتبار سے ہو، جان کے اعتبار سے ہو، تو یہ ان کے لیے ہیں۔ لیکن واقعی جنت کے درجات کتنے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ فاصلہ یا درجات کا کیا ہے، اس کے بارے میں حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل الجنت یتراءون اہل الغرف من فوقہم، جنت میں آپس میں ایک دوسرے کو جنتی ایسے دیکھیں گے، اہل الغرف من فوقہم، جو جنت میں اپنے اپنے محلوں میں، گھروں میں، غرفوں میں ہوں گے، وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، من فوقہم اپنے اوپر یا اپنے اوپر سے، کما یتراءون الکوکب الدری الغابر فی الافق، جیسے آسمان کے کنارے پر جو ڈوبتا ستارہ ہوتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، یعنی اتنا دور دکھتا وہ کنارے پر آسمان کے ستارہ کوئی دکھائی دیتا ہے، ایسا ڈسٹنس درجات میں ہوگا ان کے۔ 2 درجوں کی، ایسے نہیں کہ ادھر دیوار ہے ادھر دیوار ہے، ادھر بات کرے تو ادھر سننے آ رہا۔ ہوٹل کے کمرے تھوڑی نہ ہے وہ سعودی، آج عمرے کے لیے جا، یہاں ٹک ٹک یہ تو وہاں آتا ہے، ہاں، یا واش روم میں گئے تو بازو والے کو آواز آتی، ویسا نہیں ہے۔ ایسا فاصلہ ہے مراتب میں کہ جیسے آدمی دور ایک آسمان کے کنارے پر ایک ڈوبتا ستارہ دیکھتا ہے، ایسا ان کو دوسرے درجات والے اتنے دور ہوں گے، اتنے دکھیں گے، اتنا ڈسٹنس ہوگا درجات میں۔ من المشرق او المغرب، یا مشرق میں یا مغرب میں اس طرح دکھتا ہے، لتفاضل ما بینہم، کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان اتنا فرق ہوگا اور فضیلت کا یعنی تفریق ہوگی اس میں۔ قالوا یا رسول اللہ تلک منازل الانبیاء لا یبلغها غیرہم،
صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا یہ یعنی نبیوں کا مرتبہ ہوگا, نبیوں کے ٹھکانے ہوں گے جن تک دوسرا کوئی پہنچ نہیں سکتا, اتنے اونچے ایک دم آسمان میں ستارے کی طرح؟ قال بلا والذی نفسی بیدی رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین. آپ نے فرمایا بے شک یہ ان کے لیے, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یہ ان لوگوں کا مرتبہ ہوگا جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کو سچا مانا, جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی بات کی تصدیق کی, تو یہ ان کے مراتب ہوں گے. نبیوں کے مرتبے تو نبیوں کے ہوں گے, وہ بہت اونچے مرتبے ہوں گے, لیکن 2 درجے کے فرق میں ایسا فرق ہوگا کہ جیسے آدمی آسمان میں ستارے کو دیکھتا ہو اتنا دور اتنا اوپر, ایسے آپس میں ایک دوسرے کے فاصلے جنت میں ہوں گے. یہ بخاری کی حدیث ہے. جنت کے کتنے درجات ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقال لصاحب القرآن اذا دخل الجنہ. قرآن والا, قرآن حفظ کرنے والا, قرآن پڑھنے والا, حفظ والا قرآن, جس نے قرآن کو حفظ کیا ہے, اس سے کہا جائے گا جب وہ جنت میں جائے گا اقرأ واسعد, پڑھتا جا اور درجات چڑھتا جا. فَيَقْرَأُ وَيَسْعَدُ بِكُلِّ آیَةٍ دَرَجَةٍ, اور وہ قرآن والا پڑھتا جائے گا اور ہر آیت کے بدلے ایک درجہ اس کا اوپر ہوتا چلا جائے گا. قرآن حفظ کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے. ایک آیت پڑھے گا اور ہر آیت کے بدلے کیا ہوگا اس کا, یعنی جنت میں بھی قرآن پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا. دیکھیے کتنی بڑی نعمت ہے. قرآن والا جنت میں بھی قرآن پڑھے گا, اور جس کی زندگی میں قرآن کی اہمیت اتنی زیادہ تھی, جس نے واقعی قرآن حفظ کیا تھا زیادہ مقدار میں, صاحب القرآن اسی کو کہیں گے جس کی مناسبت خصوصی طور پر قرآن سے ہو, ورنہ سارے مسلمان کچھ نہ کچھ تو قرآن یاد کرتے نا. تو پھر صاحب قرآن کہا جا رہا ہے, یعنی جس کا قرآن سے اختصاص ہو, خصوصی تعلق جس کا قرآن سے ہو. آج ہمارا واٹس ایپ سے ہے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. قرآن سے جس کا تعلق ہوگا, قرآن جس نے حفظ کیا ہوگا, معظم حصہ قرآن کا حفظ کیا ہوگا, اس کو صاحب القرآن کہا جا سکتا ہے. جس کے پاس پیسے نہیں, جیب میں 2 روپیہ, اس کو بولتے پیسے والا. جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کو پیسے والا بولتے, ہے کہ نہیں؟ ہاں, 2 4 پونے 3 مسئلے اس کو معلوم ہو, اس کو بولتے علم والا. جس کے پاس بہت علم ہوتا ہے. تو قرآن والا کون ہوگا؟ 2 آیت یاد کیا ہو, قرآن اس کے پاس ہے. تو صاحب القرآن سے کہا جائے گا جو وہ جنت میں جائے گا, پڑھ اور جنت کے درجات چڑھتا جا. فَيَقْرَأُ وَيَسْعَدُ بِكُلِّ آیَةٍ دَرَجَةٍ, وہ ہر آیت کے بدلے ایک درجہ ایک درجہ ایک درجہ چڑھتا جائے گا. حَتَّى يَقْرَأَ آخِرَ شَيْءٍ مَّعَهُ, یہاں تک کہ آخری حصہ جتنا اس کے دل میں اس کے پاس تھا وہ ختم ہو جائے. جہاں تک وہ پڑھتا جائے گا وہ جنت کی سیڑھیاں, جنت کے درجات چڑھتا جائے گا. اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اور کئی علماء نے کہا یہ کہ جنت کے صرف 100 درجے نہیں, بلکہ اس سے زیادہ, قرآن کی آیتیں 6000 سے زیادہ ہیں. تو جنت کے کتنے درجے یہ اللہ جانتا ہے. تو اتنے درجات ہیں, تو ہر آیت کے بدلے کیا ہوگا, ایک درجہ وہ چڑھتا جائے گا. تو اتنے درجات ہیں. ابن قیم نے اپنی کتاب میں یہ بات کہی ہے, اور بھی علماء نے اس کو کہا ہے. امام احمد اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. اب آدمی دیکھے کہ آیتیں وہ قرآن سے اس کی نسبت کیا ہے, کتنا یاد کر رہا ہے, کتنا پڑھتا ہے, کتنا قرآن سے جڑا ہوا ہے, تاکہ قیامت کے دن وہ صاحب قرآن شمار ہو. اللہ ہم سب کو ایسا بنائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول, جب تم مؤذن کو سنو تو جیسا وہ کہتا ہے تم بھی کہتے جاؤ. جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تم بھی اللہ اکبر کہو, جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تم بھی ویسا کہو. لیکن جب وہ حی علی الصلاۃ کہے گا تو کیا کہیں گے, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور حی علی الفلاح کہے گا تو پھر سے لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اور باقی سارے کلمات جو کہ تم. جب فجر میں وہ کہے گا الصلاۃ خیر من النوم تو کیا بولیں گے؟ اب تک بولے نہیں, اس کا مطلب ہاں ایسا دیکھ رہے سب لوگ کیا بولتے دیکھیں گے, اب تک نہیں بولے کبھی. حدیث کیا ہے, جیسا وہ بولتا ہے تم بولتے جاؤ. تو جہاں آپ نے تبدیلی بتائی وہاں تبدیلی, جہاں تبدیلی وہاں کیا ہے اصل قانون.
جیسا وہ بولتا ہے الصلاۃ خیر من النوم کہے تو تم بھی کیا کہو الصلاۃ خیر من النوم. لیکن جاگیں گے تبھی تو بولیں گے نا. عمل تو بتا رہا النوم خیر من الصلاۃ. اللہ حفاظت کرے. تو فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علیہ، اس کے کلمات کو دہراتے جاؤ اور پھر اس کے بعد مجھ پر کیا کہو درود پڑھو، مجھ پر درود پڑھو. فإنه من صلى علی صلاۃ صلی اللہ علیہ بها عشرا، تو جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 مرتبہ صلاۃ بھیجتا ہے، 10 مرتبہ صلاۃ بھیجتا ہے. ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، پھر اس کے بعد میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو. تو کتنی چیزیں ہوئیں، کتنے کام کرنا ہے؟ نمبر 1 کلمات کو دہرانا، نمبر 2 درود پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا مانگنا؟ الوسیلہ. آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ، اس لیے کہ الوسیلہ جنت کے مقامات میں سے ایک مقام ہے جو ایک ہی بندے کو ملے گا، سارے بندوں میں ایک بندے کو ملے گا. وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں. فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ، تو جو میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگے گا میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی، یعنی میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کروں گا. تو یہ 3 کام جو آدمی کرتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار بنتا ہے. اذان کے بعد ہم کو یہ تینوں کام، اذان کے ساتھ اور بعد ہم کو یہ تینوں کام کرنا چاہیے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جنت میں جو درجات ہیں ان میں ایک درجہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اور وہ ایک ہی بندے کو ملنے والا ہے. اور وہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ میں ہوں. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الوسیلۃ درجۃ عند اللہ لیس فوقها درجہ. الوسیلہ جنت کے درجات میں سے وہ درجہ ہے جس سے اوپر کوئی درجہ نہیں. فصل اللہ ان یؤتینی الوسیلہ علی خلقہ، تو تم میرے لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے سارے بندوں کے مقابلے میں وہ وسیلے کا جو مقام ہے وہ اللہ مجھ کو عطا فرمائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ آمین نہیں، دعا کرنا چاہیے اس کے لیے. آپ نے حکم دیا ہے، یہ آپ نے حکم دیا ہے کہ تم یہ کب کرنا ہے؟ اذان کے بعد. تو جو آدمی وہ دعا نہیں کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کرو میرے لیے دعا اور ہم نہیں کر رہے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہوگی. تو اذان کے بعد یہ دعا کرنا چاہیے جو حدیث میں آئی ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة. یاد ہے؟ یاد کیجئے اس کو، یاد کیجئے اس کو. تو فضل الصلاۃ علی النبی میں یہ روایت موجود ہے اور شیخ البانی نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال حین یسمع النداء، جو آدمی اذان سن کر یہ کہے کیا؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة، اے اللہ اس کامل دعوت کے رب، والصلاۃ القائمہ اس قائم ہونے والی نماز کے رب، آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، آپ کو فضیلت عطا فرما، وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اور آپ کو مقام محمود پر سرفراز کر جس کا تو نے آپ سے وعدہ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما. مقام محمود کیا ہے؟ شفاعت سے، کہ آپ کو شفاعت کا مقام عطا کر کے آپ بندوں کی سفارش کریں جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے. آپ فرماتے ہیں جب آدمی یہ کہتا ہے، جو آدمی یہ کہتا ہے حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے میری سفارش حلال ہو جائے گی، تو میں اس کے لیے کیا کروں گا؟ سفارش کروں گا. تو یہاں یہ بات یہ بخاری کی حدیث ہے، یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ جنت کے درجات میں سے ایک درجہ کیا ہے؟ سب سے اونچا درجہ الوسیلہ ہے، اور وہ صرف ایک بندے کو ملے گا. کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جب آدمی جنت میں جائے گا اور درجات کا فرق ہے تو سب سے اونچے درجے پر کون ہوں گے؟ 4 مراتب ہم نے دیکھے بندوں میں، تو سب سے اونچے درجے پر کون ہوں گے؟ انبیاء. اس کے بعد
صدیقین، اس کے بعد شہداء، اس کے بعد تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر نبیوں سے ملاقات ہو پائے گی کہ نہیں؟ جو اونچے درجے والے ہوں گے ان سے ملنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ صحابہ تو ملے دنیا میں بھی، لیکن جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملے، دوسرے انبیاء سے، صالحین، شہداء، جو اونچے مرتبے والے ہیں، کیا یہ مل پائیں گے کہ نہیں مل پائیں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ انی لاحبک حتی انی لاذکرک فلولا انی اجیء فانظر الیک ظننت ان نفسی تخرج۔ اللہ کے رسول، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، یہاں تک کہ مجھے آپ کی یاد آتی ہے، تو اگر میں آپ کو آ کے دیکھ نہ لوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا دم نکل جائے گا، میری جان نکل جائے گی، اتنا مجھ کو آپ کی یاد آتی ہے کہ جب تک کہ آپ کو آ کے میں دیکھ نہ لوں ایک نظر، مجھے چین نہیں آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ میرا دم نکل جائے گا، ان نفسی تخرج، میری جان نکل جائے گی۔ فَأَذْكُرُ أَنِّي إِن دَخَلْتُ الْجَنَّةَ صِرْتُ دُونَكَ فِي الْمَنزِلَةِ، اور میں سوچتا ہوں کہ اگر میں جنت میں گیا بھی تو میں تو آپ سے درجے میں کم ہی ہوں گا، مقام میں، منزلت میں کم ہی ہوں گا، جنت میں درجات میں۔ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، تو یہ چیز مجھ پر بہت بھاری گزرتی ہے۔ یہاں تو دنیا میں جب چاہوں گھر سے نکل کے آپ کو آ کے مسجد میں یا کہیں باہر دیکھ لیتا ہوں، وہاں آپ نہیں ملیں گے تو کیسا ہوگا؟ یہاں تو ذرا سا آپ کو نہ دیکھ پاؤں تو دم نکل جاتا ہے، تو جنت میں جب جاؤں گا تو آپ کو دیکھنے ملے گا نہیں تو پھر کیسا ہوگا؟ تو یہ صحابی کی فکر ہے کہ جنت میں جب جاؤں گا تو میں تو آپ سے نیچے درجے میں ہوں گا اگر گیا بھی تو، اور آپ تو اونچے مرتبے میں ہوں گے، تو پھر یعنی یہ جو تکلیف ہے وہاں کیا؟ فشق ذلك علی، یہ سوچ کر ہی میرا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ وَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ فِي الدَّرَجَةِ، اور میری چاہت یہ ہے کہ میں بھی درجے میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں، میں بھی آپ کے ساتھ ہو جاؤں۔ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں تو ایسے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فدعاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتلاها علیہ، آپ نے ان صاحب کو بلایا اور ان کو پڑھ کے سنایا، اللہ نے یہ نازل کیا ہے کہ جو اللہ کی مانے، رسول کی مانے تو ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو صحابی کی جو فکر تھی، آپ نے نہیں کہا نہیں مل سکتا، تو آپ نے کیا کہا؟ اللہ نے آیت نازل کی ان کی چاہت کی موافقت میں کہ یہ لوگ کن کے ساتھ ہوں گے؟ انبیاء کے ساتھ میں، اور صدیقین کے ساتھ میں، شہداء کے ساتھ میں، اور صالحین کے ساتھ میں۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے، اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی مان کے جیے تو ایسا انسان نیک لوگوں سے مرتبے کے فرق کے باوجود بھی جنت میں ملاقات کر پائے گا، ملاقات وہاں پر ہوگی، کیونکہ ان صحابی کی چاہت یہ تھی کہ وہاں دیکھ نہیں سکا تو کتنی تکلیف ہوگی، تو میں وہاں آپ سے ملاقات چاہتا ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جنت میں آپ نے نہیں کہا کہ نہیں ہوگا ایسا، بلکہ اللہ کی طرف سے اقرار کے طور پر یہ بات آئی کہ جو لوگ ایمان لائے، یعنی جنہوں نے اللہ کی مانی اور رسول کی مانی، وہ جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے، تو ان سے ملاقات کا شرف انسان کو نصیب ہوگا۔ تو جنتی اپنے سے اوپر والوں سے مل پائیں گے۔ اب یہ پوچھیں گے کیسے ملیں گے؟ جیسا اللہ چاہے گا ملیں گے، جیسا اللہ چاہے گا ملیں گے۔ وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ اوپر جائیں گے، کچھ نہیں، اللہ جیسا چاہے گا ان کی ملاقات ان سے ہوگی، اور ایک جگہ ہوگی ملاقات، وہ آگے ہم دیکھیں گے جنت میں کہاں ملیں گے لوگ۔ امام الطبرانی نے اس حدیث کو روایت کیا، اور دوسری کتابوں میں بھی حدیث موجود ہے۔ یہی آیت اللہ نے ذکر کی کہ جو لوگ اللہ کی مانے، رسول کی مانے، وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا فرمایا؟
وحسن اولئک رفیقا، رفاقت کے اعتبار سے، کمپنی کے اعتبار سے، انگلش کا لفظ، ملنے جلنے کے اعتبار سے، صحبت کے اعتبار سے کیسے اچھے لوگ ہیں. تو اگر ان کی صحبت نہیں ہوگی تو کہاں سے فضیلت مل گئی ہے. تو معلوم ہے ان کی رفاقت جنت میں نصیب ہوگی. کتنی بڑی بات ہے، آپ سوچیں کتنے بڑے بڑے لوگ، کتنے بڑے بڑے نبی، صحابہ، اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور بڑے بڑے علماء، محدثین، فقہاء، سارے کے سارے جنت میں، اور پھر جنت میں جانے والا ان سب سے مل پائے گا. کتنی بڑی چیز ہے. تو انسان کو چاہیے کہ کوشش کرے. یہ لائف ٹائم اپرچونٹی ہے، ونس ان اے لائف ٹائم. اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. موت کب آئے گی بول نہیں سکتے. موت آئی ختم، قصہ تمام. موت سے پہلے پہلے کوشش کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے. جنت میں جانے کے بعد بھی جس درجے پر آدمی ہوگا، ہو سکتا ہے کہ درجے پر جا کے پھر اور اس کا پروموشن ہو جائے. ایسا ہو سکتا ہے. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے، اور دوسرا کیا؟ دوسرا حدیث میں آیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل لیرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنہ. اللہ تعالیٰ ایک نیک بندے کا درجہ جنت میں اور اونچا کر دے گا. جنت میں گیا کس وجہ سے؟ وہ نیک تھا، نیک بندہ تھا، جنت میں گیا ہو. لیکن جنت میں جانے کے بعد بھی اس کو اللہ تعالیٰ اور اونچے درجے پر بھیج دے گا. فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنَّا لِي هَٰذِهِ. وہ اللہ سے پوچھے گا اے میرے رب ایسا کیسا ہو گیا، یہ مجھے یہ درجہ کیسے مل گیا اونچا؟ میں تو ایسا عمل نہیں کیا تھا، جہاں تھا وہ میرے عمل کے حساب سے وہاں تھا میں، اور اوپر میرے کو لے کے آ گئے یہاں پہ. تو میں نے ایسا کیا کیا تھا اور ایسا کیا ہوا جو میرے درجے کو بڑھایا گیا؟ فَيَقُول بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ. اس سے کہا جائے گا تیرے اولاد کے تیرے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی وجہ سے. اس لیے والدین اگر کسی کے فوت ہو چکے ہوں تو انسان ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ چھوڑے. کتنا یاد کرتے ہیں ہم اپنے سے پہلے جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کو، خاص کر کے والدین. تو ان کے لیے جتنا ہو سکتا ہے دعا کرنا چاہیے. اولاد کی دعا سے والدین کے جنت میں مرتبے بڑھتے ہیں. تو اگر دنیا میں ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکے، خیال نہیں رکھ سکے، اب بھی موقع ہے جب تک اپنی زندگی باقی ہے ہم ان کے لیے دعا کرتے رہیں تاکہ ان کی مغفرت ہو، ان کے درجات اللہ اونچے کرے. اس حدیث کو امام احمد نے اور اسی طرح سے ابن ماجہ نے روایت کیا، اور الفاظ احمد کے ہیں. یہ موقوفاً اور مرفوعاً دونوں اعتبار سے حدیث آئی ہے، لیکن مرفوع راجح ہے، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے، لیکن یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کی جنت میں جائیں گے، کوئی حساب نہیں، سیدھا جنت ڈائریکٹ. نہ جہنم میں گئے، نہ حساب ہوا، نہ حساب نہ عذاب، سیدھا جنت. کتنی خوش قسمتی ہے، بغیر حساب کی سیدھا جنت. چلو تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب. میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. قالوا من هم یا رسول اللہ. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون ہوں گے؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوکلون. آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے لیے رقیہ نہیں کرواتے، نہیں بولتے میرے اوپر پڑھ کے پھونکو، وہ اپنے لیے رقیہ نہیں کرواتے، اور وہ اپنے لیے وہ شگن نہیں لیتے، تطیر نہیں کرتے. یعنی پرندہ دایاں گیا تو کام ہوگا، بایاں گیا تو نہیں ہوگا، ایسا نہیں کرتے ہیں، شگن نہیں لیتے. بلی راستہ کاٹی تو کام نہیں ہونے والا ہے، دودھ گرا تو نہیں ہونے والا، پیچھے سے کوئی چیخا تو نہیں ہونے والا، وہ ایسا بس شگونی نہیں لیتے ہیں. ولا یتطیرون ولا یکتوون، اور وہ علاج کے لیے داغ نہیں لگواتے. پہلے زمانے میں ایسا علاج ہوتا تھا کہ زخم اگر کسی کو ہے جنگ وغیرہ میں ہو گیا، جلا کے زخم کو کیا کر دیتے تھے؟ بند کر دیتے تھے، تو خون رک جاتا تھا اس سے. تو جلانے کا بھی ایک طریقہ تھا. یہ جہنم کا عذاب ہے جو دیا جائے گا، تو پسند نہیں کیا گیا اس کو. جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کو کیا کیا جائے گا؟ سونا چاندی جو بھی ان کا ہے جو روک کے رکھا تھا، زکوٰۃ نہیں دی، تو ان کو کیا کیا جائے گا؟ اس سے
داغ دیا جائے گا عذاب کے طور پر. تو پسند نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن وہ حرام نہیں ہے. اگر مجبور ہو جائے انسان تو علاج کر سکتا ہے. وَلَا يَكْتَوُونَ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. وہ کیا کرتے ہیں پھر؟ نہ وہ رقیہ کرواتے ہیں، نہ وہ شگن لیتے ہیں، نہ وہ داغ لگواتے ہیں، تو پھر کرتے کیا ہیں؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. تو یہ لوگ ہیں جو توکل کرنے والے ہیں، یہ جنت میں کیسا جائیں گے؟ بغیر حساب کے. آج پبلک میں کیسا ہے؟ ذرا بھی ہوا تو کچھ ہے کہ کوئی بابا نہیں کروانا. رقیہ خود کرنا منع نہیں ہے اور نہ کروانا منع ہے، لیکن یہ فضیلت چھوٹ جائے گی اگر کسی اور کو بولتا ہے کہ کرو میرے اوپر. تو کسی اور کو بولنے کی وجہ کیا کرنا چاہیے؟ خود ہی کرنا چاہیے. قرآن پڑھنے نہیں آتا، سورہ فاتحہ نہیں آتا، یا معوذات قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس نہیں آتا، یہ پڑھ کے پھونکنا اپنے اوپر ہی دم کر دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات میں کرتے تھے. یہ 3 صورتیں 3 بار پڑھتے تھے اور تینوں بار ہاتھ پہ تھتکارتے اور پورے بدن پر ہاتھ پھیرتے تھے، جادو سے بچنے کے لیے، مصیبت سے بچنے کے لیے. تو ہم خود کرنا چاہیے، نہیں کہ بابا ڈھونڈے. ہے کہ کوئی راکی آج کل راکی بھی ایسے ہیں، اللہ ہدایت دے. گھر میں برتن بھی گرے تو کیا بولے گا؟ تمہارے گھر میں جن ہے 25,000 سال پرانا. اس میں 3 ڈزن جن ہیں، 8 جن ہیں، 10 جن ہیں اس کے اندر. کاؤنٹنگ کیسا کر رہا؟ تو مطلب لائن میں کھڑے ہوئے سب لوگ، اس کو دکھ رہا ہے، کیسا معلوم پڑتا؟ وہ جن آتا کبھی انگلش بولتا، وہ جن آتا کبھی عربی بولتا، وہ جن آتا کبھی. تو ایک بھی تو ہو سکتا ہے نا، اور ایک نہیں، اس کا دماغی پرابلم بھی ہو سکتا ہے. اور دماغی پرابلم نہیں، دماغی چالاکی بھی ہو سکتی ہے. بعض اوقات بہو میں آتا جن. اب پوری کہانی سمجھ گیا، مطلب آپ لوگوں کو معلوم ہے. ساس بہت ستاتی تو کس میں آتا جن؟ ساس بھی ایک دم ہی ہو جاتی کہ اس کے اندر آتما ہے، اس کے اندر جن ہے، تو وہ بھی سدھر جاتی، اس کو برابر چائے لا کے دیتی. الٹا ہو جاتا پھر سب کچھ. جو وہ بولی وہ سنتی ساس. کبھی شوہر سنتا ہے اس کے اندر کیا ہے؟ جن ہے. کون سا جن ہے؟ اور وہ بابا بھی کیا بولتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جن ہے یہ. تو سب ڈرتے اس کو. اب وہ جو بولی سب کو سننا پڑتا. تو وہ بھی بولتے ماشاءاللہ انجوائے کر رہی میں، بہت لائف پہلے نہیں تھی ایسی، اب بہت انجوائے کر رہی میں. تو کبھی کبھی ایسا بھی رہتا ہے، کبھی دماغی خلل ہوتا ہے، کبھی اسکیزوفرینیا جس کو بولتے ہیں، کہ وہ دماغی خلل پیدا ہوتا ہے اور اس کو یعنی تصورات میں دکھائی دینے لگتا ہے، وہ حقیقت میں نہیں ہوتا ہے. اور کبھی واقعی جن ہوتا ہے، لیکن بہت ریئر کیسز میں یہ ہوتا ہے. اکثر تو مطلب یا تو ڈرامہ ہوتا ہے یا تو دماغی پرابلم ہوتا ہے. کبھی جن بھی ہوتا ہے، اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو اب وہ جو راقی رہتا ہے وہ ہر چیز میں یہ ہوتا ہے، جن تمہارے بیچ میں جھگڑا ڈال رہا ہے، جن تمہارے کو ایسا کر رہا ہے، جن تمہارے گھر میں. تو ہر ایکٹیویٹی گھر کی کیا ہو جاتی ہے؟ جن 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 جن. اور آدمی کے دماغ میں وہی چلتا رہتا، میں کام کو نہیں جا پا رہا، صبح اٹھنے کو فجر کو تکلیف ہو رہی، جن. جاب نہیں لگ رہا، جن. گھر میں جھگڑے ہو رہے، جن. ہر چیز کے لیے کیا ہو جاتا؟ جن. تو یہ سب فضول باتیں ہیں. انسان پھر اپنی ہر برائی کا ذمہ دار کس کو قرار دیتا ہے؟ تو راقی لوگ انسان کو کیا کرتے ہیں؟ اس طرح سے کام پہ لگا دیتے ہیں. اپنا رقیہ خود کیجئے. اگر آپ کو لگتا ہے کچھ نظر لگی، کچھ اور مسئلہ ہے، یا جو بھی حفاظت آپ کو اپنے لیے چاہیے، کوشش کیجئے. الا یہ کہ آدمی کو نہیں آتا یا بہت بڑی تکلیف ہے اس کو، تو ٹھیک ہے، کسی جانکار عالم کے پاس جائیے. راقی لوگ یہ بھی بولتے علماء کی فیلڈ الگ ہے، ہماری فیلڈ الگ ہے. کون ہے تم لوگ؟ ڈاکٹر لوگ ہیں کیا؟ 50,000 ایک سیٹنگ کے، 20,000 10,000 کیا ہے یہ؟ مطلب کوئی طریقہ ہے؟ اور حدیثیں بتاتے ہیں کہ فلاں حدیث میں ایسا آیا ہے. انہوں نے پہلے لیے تھے کہ علاج ہونے کے بعد لیے تھے؟ پہلے نہیں لیے تھے. یہ ایڈوانس میں لیتا ہے، بیٹھک کے پیسے پر بیٹھک کتنے ہوں گے؟ کہاں سے لایا تو یہ؟ صحابہ نے جو بکریاں لی تھیں وہ علاج کے بعد، وہ بھی خصوصی اس اعتبار سے کہ وہ مسافر تھے، مسافر کا قوم پر حق ہوتا ہے. انہوں نے حق ادا نہیں کیا، اس لیے انہوں نے اس کے بدلے میں بتایا کہ آپ تو ہم لے کے کریں گے ورنہ نہیں کریں گے.
تو یہ نہیں کہ بالکل دکان کھول کے بیٹھ جائے آدمی، اللہ ہدایت دے. یہ امت بھی ایسی ہے کہ مطلب چلی جاتی ہے، اور سالوں سال آدمی پڑا رہتا ہے اور علاج ہوتا بھی نہیں ہے، خالی امید میں پڑا رہتا ہے. اور کئیوں کی یعنی مال بھی ضائع ہوتے ہیں، کئیوں کی عزت بھی بعض اوقات ضائع ہو جاتی ہے. اچھے تو برے بھی اس میدان میں، اچھے بیوقوف بھی ہیں اس میدان میں. صرف اچھا ہونا دنیا میں کافی ہے، سمجھدار ہونا بھی ضروری ہے. تو بہرحال یہ جو لوگ اس سے بچتے ہیں، نہ رقیہ کرواتے ہیں، نہ شگون لیتے ہیں، اور نہ داغ لگواتے ہیں، بلکہ رب پر توکل کرتے ہیں، یہ جنت میں کیسے داخل ہوں گے؟ بغیر حساب کے. لیکن اسی پر بات روکے گی نہیں، آگے اور بھی ہے. لوگ سوچیں کہ آدمی سوچتا ہے 70,000 تو تبھی ختم ہو گئے پہلے، تو ہمارا نمبر شاید لگے گا، کیونکہ صحابہ اتنے سارے، تو پھر بعد والوں کے لیے دروازہ بند نہیں. آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعطیت 70,000 يدخلون الجنت بغیر حساب. مجھے 70,000 دیے گئے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے. وقلوبہم علی قلب رجل واحد، اور ان کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے. دلوں میں کوئی خلش نہیں ہوگی، کینہ کپٹ اور دشمنی نہیں ہوگی. فاستزدت ربی عز وجل، لیکن 70,000 کے بعد میں نے اپنے رب سے اور مانگا، اللہ اور دے مجھ کو ایسے جو بغیر حساب کی جنت میں جائیں. فزادنی مع کل واحد 70,000، تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ مجھے 70,000 دیے. ہر ایک اب ایک ہے کہ 1,000 ہے، یعنی ہر ایک کے ساتھ 70,000 یا ہر 1,000 کے ساتھ 70,000. تو 70,000 اور پھر اور ہر ایک پر 70,000. لیکن ایک سے مراد یہاں ایک پرسن ہے یا 1,000 ہے. آئیے دیکھتے ہیں، یہ مسند احمد کی حدیث ہے. مسلم کی حدیث میں ہے اور مسند احمد میں بھی. احمد کے الفاظ ہیں لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي 70,000 لا حساب علیہم ولا عذاب. میری امت میں 70,000 ایسے ہوں گے کہ جو جنت میں داخل ہوں گے، ان پر کوئی حساب بھی نہیں اور کوئی عذاب بھی نہیں. مع کل 1,070,000، ہر 1,000 کے ساتھ کتنے ہوں گے؟ 70,000. تو یہاں ایک سے مراد کیا ہے؟ 1,000. تو ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے. تو اب کیلکولیشن نہیں بھی کیے تو سکون تو ملا، نمبر جو بھی آئے، ہاں، لیکن اپرچونٹی باقی ہے بعد والوں کے لیے، ورنہ سارے صحابہ کو ہی نہیں چلا جائے گا وہ. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر 1,000 کے ساتھ کتنے ہوں گے؟ 70,000. یہ مسند احمد اور مسلم کی روایت سے. ایک اور روایت ہے جس میں اور زیادہ آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعدنی ربی ان يدخل الجنة من امتی 70,000 بلا حساب علیہم ولا عذاب. کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میری امت میں سے وہ 70,000 کو بغیر حساب اور بغیر عذاب کی جنت میں داخل کرے گا. یہ تو ہو گیا. مع کل 1,070,000، اور ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے. وثلاث حثیات من حثیات ربی، اور اس کے بعد بھی 3 لپیں یا 3 مٹھیاں، حثیات کہتے ہیں اس طرح سے دونوں ہاتھ سے لے کر ڈالنا. کیفیت ہم اللہ کی نہیں بتا سکتے، لیکن یہاں کہا گیا کہ 3 لپیں اپنے رب، میرے رب کی طرف سے، اور اس میں زیادہ ہوگا. یعنی 70,000، پھر 70,000 کے ساتھ ہر 1,000 کے ساتھ کتنے؟ 70,000، اور پھر 3 لپیں، 3 مٹھیاں دونوں ہاتھوں سے جمع کرنے کو کے ڈالنے کو حثیات کہتے ہیں. 3 مرتبہ ہو گئے. تو یہ کیا ہوگا؟ رب اپنی طرف سے عطا کرے گا، ان کو جنت میں ڈالے گا. تو یہ کتنے ہو گئے؟ بہت زیادہ ہو گئے. ہاں، تو ٹینشن نہیں ہے، لیکن ٹینشن یہاں ہے کہ ہمارے پیچھے راکی نہ پڑ جائے. کہ جو لوگ رقیہ نہیں کرواتے اور شگن نہیں لیتے اور داغ نہیں لگواتے، بلکہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. علماء نے کہا کہ اگر کوئی آدمی مجبور ہو جائے
اور اس کے پاس رقیے کے سوا اور کوئی علاج کا راستہ نہ رہے، مجبوری میں وہ رقیہ کرواتا ہے تو وہ اس سے نہیں نکلے گا. لیکن ہر چیز میں پہلے رقیہ، اور بات تو رقیہ بولتے ہیں اس کو. رقیہ کہاں سے آیا بھائی؟ رقیہ ہے وہ. تو مجبور اگر ہو جائے آدمی اور اس کے پاس کوئی اور سبیل علاج کی نہ ہو اور وہ رقیہ کروائے تو اس کے لیے گنجائش ہے. علماء نے کہا راجح قول یہ ہے کہ آدمی اس 70,000 سے نہیں نکلے گا. لیکن پہلا آپشن رقیہ کروانا نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ لاسٹ آپشن ہے تو وہ انشاءاللہ اس میں سے نہیں نکلے گا. امام احمد، ترمذی، ابن حبان سے روایت مروی ہے. ایک روایت میں آپ نے فرمایا وقد وعدنی ربی عز وجل ان يدخل من امتی 70,000 لا حساب علیہم ولا عذاب. میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں 70,000 کو وہ جنت میں داخل کرے گا، ان پہ نہ کوئی حساب ہوگا اور نہ کوئی عذاب ہوگا. وَإِنِّي لَأَرْجُو أَلَّا يَدْخُلُوهَا حَتَّى. اب یہاں کیا بات سامنے آ رہی ہے ہم کو دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو 70,000 یا ان کے ساتھ جو جنت میں جائیں گے، کیا یہ سب سے پہلے جانے والے ہوں گے یا نہیں، اور صحابہ کا مرتبہ ان سے پہلے ہے یا ان کے بعد ہے یا ان میں ہے. آئیے دیکھتے ہیں. وقد وعدنی ربی عز وجل، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے ان يدخل من امتی 70,000 لا حساب علیہم ولا عذاب، کہ میری امت میں سے اللہ 70,000 کو جنت میں داخل کرے گا، نہ ان پر حساب ہوگا اور نہ کوئی عذاب. حساب بھی نہیں اور عذاب بھی نہیں. وَإِنِّي لَأَرْجُو أَلَّا يَدْخُلُوهَا حَتَّى تَبَوَّؤُوا أَنْتُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِكُمْ وَأَزْوَاجِكُمْ وَذُرِّيَّاتِكُمْ مَسَاكِنَ فِي الْجَنَّةِ. اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ لوگ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے. کون سے لوگ؟ 70,000 اور ساتھ میں ان کے جو بھی ہیں، یہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک تمہارے باپ دادا اور تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد جنت میں اپنے اپنے ٹھکانے تک نہ پہنچ جاؤ. کون؟ صحابہ. یعنی صحابہ اپنے اپنے ٹھکانے تک پہنچ جائیں گے، ان کی اولاد وغیرہ سب نیک لوگ جتنے تھے گئے، اس کے بعد یہ لوگ جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے. معلوم ہوا کہ یہ سب سے اونچا درجہ نہیں ہے. بغیر حساب کے جانا کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے اونچا کوئی نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگ ہوں گے جو ان سے بھی پہلے جنت میں جائیں گے، اس کے بعد یہ لوگ جائیں گے. تو صحابہ کو الگ کر کے آپ نے بتایا کہ تمہارے گھر والے سب جنت میں جائیں گے، پھر اس کے بعد وہ لوگ جائیں گے. اس سے پہلے تم اپنے ٹھکانے پہ پہنچ چکے ہوں گے. یعنی صحابہ کا مقام اس سے بھی آگے کا ہے. امام احمد اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا، اور شیخ الالبانی نے الصحیحہ میں حدیث نمبر 2405 کے تحت اس کو ذکر کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھ سے قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اتعلم اول زمرۃ تدخل الجنۃ من امتی. کہا کہ کیا تم جانتے ہو میری امت میں سب سے پہلے کون لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے؟ قلنا اللہ ورسولہ اعلم. ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. قال فقراء المہاجرین یأتون یوم القیامۃ الی باب الجنۃ ویستفتحون. مہاجرین میں سے جو غریب لوگ، فقراء، محتاج تھے، مال والے نہیں، وہ قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آئیں گے اور دروازہ کھلوانا چاہیں گے. فیقول لهم الخزنہ، جنت کے داروغہ ان سے کہیں گے، او قد حوسبتم، حساب ہو گیا کہ تمہارا؟ جنت کے داروغہ ان سے کیا پوچھیں گے؟ حساب ہو گیا؟ اتنے جلدی کیسے آیا تم دروازے پہ؟ جنت میں جانا ہے تم کو، حساب ہو گیا تمہارا؟ قالوا بأي شيء تحاسبوننا، وہ کہیں گے کیا چیز کا ہمارا حساب لیں گے؟ ہمارا حساب لوگے تو کس چیز کا؟ ہمارا حساب کس چیز کا لیا جائیں؟ وَإِنَّمَا كَانَتْ أَسْيَافُنَا عَلَىٰ عَوَاتِقِنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى مِتْنَا عَلَىٰ ذَلِكَ. ہمارا حال تو دنیا میں یہ تھا، ہماری تلواریں ہمیشہ ہمارے کندھوں پہ رہتی تھی. کام کاج، کھیتی باڑی، تجارت، کچھ بھی تو کرنے کا موقع ملا نہیں ہم کو. ہم لوگ غریبی لوگ تھے، ہم دین کے لیے ہمیشہ جنگوں میں ہی جیتے رہے، یہاں تک کہ ہم کو موت آئی، اسی حال میں ہم فوت ہو گئے. قال فیفتح لهم فیقیلون فیہا 40 عاما قبل ان يدخلها الناس. پھر ان کے لیے دروازہ کھولا جائے گا اور وہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے
اور جا کے آرام کریں گے، قیلولہ کریں گے وہاں پہ. آرام مطلب تھکنے کی وجہ سے نہیں، وہاں آرام کریں گے. جنت میں جا کے مزے میں ٹیک لگا کے بیٹھے رہیں گے. کب تک؟ 40 سال. اس کے بعد دوسرے لوگ جنت میں آئیں گے. تو غریب ہونے کا یہ فائدہ ہے. تو دنیا میں آدمی رو رہا، ہاں اس کو کار دیا، اس کو محل دیا، میرے کو کیا دیا، میں اسلام قبول کیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تیرے پاس یہ ہے، تیرے پاس یہ موقع ہے کہ تو دیندار بنا رہے. چاہے تجھ کو مال نہ ملے، بغیر حساب کے جلدی جلدی اپنا بوریا بستر لپیٹ کے یہاں سے گیا، اور وہاں جا کے بھی جلدی سے حساب کتاب بھی نہیں، سیدھا جنت میں جا کے ایک دم آرام سے. اب باقی لوگ بعد میں 40 سال کے بعد آ رہے. تو یہ موقع ہو سکتا ہے انسان کے لیے، یہ موقع کھلا ہوا ہے کہ وہ فقر پر صبر کر لے، حرام کی طرف نہ جائے، اور اللہ کی ناشکری نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کے فرامین کو نہ توڑے، اللہ کی محرمات میں واقع نہ ہو. اپنے دین کو سنبھال کے رہے، صحیح عقیدہ صحیح عمل کر کے دنیا سے چلا جائے، تاکہ آخرت میں بغیر حساب کی جنت میں پہلے چلا جائے. نیچے بھی گئے تو ٹینشن نہیں ہے، لیکن گیا نا جلدی. بھائی اوپر والے جائیں اوپر، لیکن یہ جہنم سے تو بچا. اس سے بڑھ کی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے، اوپر جاتا تو بہت اچھا، نہیں بھی گیا تو جنت میں تو گیا. ٹینشن کیا ہے تیرے کو؟ ہاں جہنم میں جانے کا، جنت میں گیا نا، بغیر حساب کے گیا. وہ بھی لٹ پٹ کے مار بھی کھا کے وہاں سے پھر جنت میں. اس سے اچھا بغیر جہنم میں گئے، نیچے گیا لیکن گیا، مار کھا کے تو نہیں آیا وہاں پہ جہنم میں. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. دنیا میں نہ ملنا، دنیا کی غربت، افلاس، یہاں کے ٹینشن، یہاں کی پریشانیاں، یہاں کی آزمائشیں، بیماریاں کوئی بڑی چیز نہیں ہے. 4 دن کی زندگی پھٹ سے ختم ہوتے. کیسا جا رہا تھی کہ جنوری گیا نا، ہاں نیو ایئر کر رہے تھے لوگ، 1 مہینہ چلا گیا. کیسا تیز جا رہا ٹائم، دیکھو آپ. ایسا 12 ہوا تو کیلنڈر چینج ہو جاتا، کیلنڈر چینج ہو جاتا. سوچئے تو اتنے جلدی وقت جا رہا ہے، زندگی چلی جائے گی. کیسا تیسا کر کے یہاں جی لیے، دین پہ جیے. پھر اس کے بعد آخرت کی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی. کیا ٹینشن ہے؟ یہاں نہیں ملا وہاں ملے گا. لیکن جس کو یہاں اللہ نہیں ملا وہاں نہیں ملے گا. جس کو یہاں دین نہیں ملا وہاں کچھ بھی نہیں ملے گا. یہاں دین ملنا، یہاں اللہ کو پانا، رسول کو پانا، تب جا کے آدمی کامیاب ہے. اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو اس حدیث کو امام حاکم اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے. الفاظ بیہقی کے ہیں، اور حدیث صحیح الجامع صغیر میں موجود ہے، اور صحیح حدیث ہے. جنتی کتنے خوبصورت ہوں گے؟ ٹائم ہے اپنے پاس؟ ہاں، جنتی خوبصورت ہوں گے. جنت میں کوئی بدصورت نہیں ہوگا. جنت میں کوئی بدصورت. بیوٹی پارلر کی ضرورت ہے وہاں پہ؟ عورتیں تو عورتیں، آج کل آدمی لوگ بھی جا رہے ہیں بیوٹی پارلر میں. دولہے کو دیکھو کیسا لاتے، ایک دم سرکس کا جوکر بنا کے، پورا سر کے اوپر، ہاں چہرے پہ چونا بنا لگا کے ایک دم. عورتیں بھی اللہ ہدایت دے ان کو. پہلا لیئر، دوسرا لیئر، تیسرا لیئر. اگر بارش ہوئی تو بچہ بھی نہیں پہچانے گا اس کو. کیا ہے یہ؟ فوٹو شاپ میں لیئرز ہوتے ہیں. کون سے لیئرز ہیں یہ؟ میک اپ کیا بیٹھ کے عورتیں سکھاتی ہیں دوسروں کو. عورتیں بھی یوٹیوب پہ دیکھتی ہیں، ہاں یہ لیئر میں نہیں دیکھی تھی، ہاں یہ نیا لیئر ہے. سیدھی سادھی عورت رہے، منہ اچھے سے دھو لے صابن سے یا جو بھی اس کے پاس ہے، کنگھی چوٹی کر لے، سر میں تیل ڈال دے، اور مسکراہٹ سے چہرے کو مزین کرے، اخلاق اپنے اچھے رکھے. یہ سب سے اچھا بیوٹی پارلر ہے. ورنہ کتنی بھی خوبصورتی کے لیپ لگا لے منہ کے اوپر اور اخلاق اچھے نہ ہو تو شیطان دکھتی وہ بیوی. شوہر قریب بھی نہیں آتا، بڑی بد اخلاق ہے یہ. صورت اصل نہیں ہے، سیرت اصل ہے. اور لڑکوں کو بھی آپ دیکھیے، ایسی ہونا، خوبصورت ہونا، یوٹیوب دیکھ دیکھ کے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. اس کو بھی دنیا کی حور چاہیے، حور آئے گی آگے بھی.
لیکن اس کو خوبصورت عورت چاہیے، دیندار ہو نہ ہو ایک دم خوبصورت ہونا چاہیے، دیکھ کے ایک دم دل خوش ہو جائے. وہ صرف شادی کے دن خوش ہوتا. اگر خوبصورت ہو لیکن خوبصورت نہ ہو تو چپ چاپ بیٹھی ہوئی رہتی نا، مسکراتے رہتی، سب لوگوں سے ملنا رہتا، اس کو کتنی اچھی لگ رہی بھی ہو. شادی جس رشتے کے دن بھی بہت خوبصورت لگتی ہو، مسکرا کے آتی، چائے وائے دیتی، سب کرتی برابر. اس کے بعد اصل کہانی شروع ہوتی ہے شادی کے بعد سے. پھر جو اس کی بد اخلاقیاں سامنے آنے لگتی ہے تب اس کو ایسا لگتا ہے کہ اخلاق اصل ہے، صورت اصل نہیں ہے. جس کا اخلاق اچھا نہ ہو اس کی صورت اچھی ہو کے بھی وہ بری دکھتی ہے. ویسے ہی آدمی کا معاملہ ہے. تو نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ صرف صورت کے پیچھے نہیں بھاگیں، وہ سیرت دیکھیں. کتنی ہی دیندار بچیاں ہیں، خوبصورت نہیں، ٹھیک ٹھاک چہرے ہیں ان کے، گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. وہ زندگی بھر وفاداری کے ساتھ آپ کی خدمت کرے گی، اللہ کا حق ادا کرے گی، ساتھ نہیں چھوڑے گی. غریبی آئے، تنگی آئے، پریشانی آئے، آپ کے ساتھ اچھے سے بات کرے گی، اچھے سے آپ کا خیال رکھے گی، بچوں کا خیال رکھے گی، سب طرح سے اچھی بچی ہے وہ. لیکن خوبصورت نہیں ہے، اللہ نے ویسے ہی بنایا اس کو. ریجیکٹ ریجیکٹ ریجیکٹ، بچیوں کے رشتے کینسل 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 کرتے جاتے. نہیں میرے کو خوبصورت چاہیے، بولتے وقت بولتے خالی ہم کو تو بس دیندار چاہیے، ہم کچھ لیں گے بھی نہیں، کچھ نہیں کریں گے، ہم کو کچھ نہیں چاہیے. لیکن جب دیکھتے تھوڑا چہرہ ویسا نہیں جیسا میرا دل چاہتا ہے. تیرا آئینے میں دیکھا ہے؟ یہ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے. تیرا آئینے میں دیکھ، تو بھی خوش نہیں ہوتا دیکھ کے، تو خود خوش نہیں ہوتا. لیکن تو لڑکا ہے اس لیے تیرے پاس ایک اپنی فضیلت ہے لڑکے ہونے کی. فائنینشلی تو ہاں تیرے اوپر وہ ڈیپینڈنٹ رہے گی، اس لیے تو کیسا بھی چل جائے گا، کالا پیلا ٹیڑھا میڑا. یہ نہیں ہونا چاہیے. لڑکے ہمارے نوجوان دیندار بچیوں کو فر بذات الدین تربت یداک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو دیندار کو اپنا کے کامیاب ہو جا. سکسس سٹوری یہاں سے شروع ہوتی ہے. نیک بیوی وہ خود بھی کامیاب ہے اور تیری کامیابی میں وہ حصہ ادا کرے گی، رول ادا کرے گی. دیندار کو چننا، تھوڑی موڑی ٹھیک ٹھیک نہیں دکھتی چل جا، لیکن جب وہ ساتھ رہے گی اور اچھے سے رہے گی اچھی لگنے لگے گی. انسان ایک آنکھ سے دیکھتا ہے، ایک دل سے دیکھتا. تو شخصیت جو ہوتی ہے وہ دل سے دیکھتا ہے. تو اگر وہ اچھی ہے بیوی، دیندار نیک صالح ہے، تو کیسی بھی دکھنے میں ہو وہ کچھ وقت کے بعد اچھی لگنے لگے گی اس کے اخلاق کی وجہ سے. تو بہت زیادہ یوٹیوب کے چکر میں مت پڑیے. ہاں نیک بچیوں سے نکاح کیجئے، اور رشتے زیادہ ریجیکٹ کرتے کرتے بچیوں کے دماغ پہ اثر ہو جاتا ہے. پھر وہ بھی ویسی بن جاتی ہیں جیسی دوسری لڑکیاں ہوتی ہیں. پھر وہ بھی میک اپ کریں گی، وہ بھی جاب پہ نکلیں گی. نہیں ہو رہی شادی تو کیا کریں گے؟ تو آپ بھی اس میں دخل اندازی کر رہے ہیں نا، اس کی بے دینی میں، اس کے بگاڑ میں آپ کا کہیں نہ کہیں دخل ہے. تو یاد رکھیں دیندار بچیوں سے نکاح کریں. ٹھیک ہے ایک پسند نہیں ہے، دوسری آپ کو پسند آئی، لیکن یہ نہیں کہ میرے کو جب تک ایک دم خوبصورت نہیں ملے گی، ہر حساب سے صحیح ہائٹ ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے. نہیں ہوتا ایسا. آپ اپنے آپ کو بھی دیکھیے، آپ اپنے آپ کو بھی دیکھیے. تو جنتی خوبصورت ہوں گے. جنتی یہاں کیسے بھی رہے، وہاں جا کے کیسے ہوں گے؟ خوبصورت ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یدخل اہل الجنت الجنہ، جنت والے جنت میں جائیں گے، یعنی اہل جنت، جنت کے لائق لوگ جنت میں داخل ہوں گے. جردن مردن کأنہم مکحلون ابناء ثلاث وثلاثین، ابناء ثلاث وثلاثین. امام احمد اور ترمذی نے اس کو روایت کیا اور حدیث صحیح ہے. جنتی جنت میں جائیں گے کیسے ہوں گے؟ جردن مردن، یعنی ایسے ہوں گے کہ ان کے بدن پر کچھ بال نہیں ہوں گے، اور ایک دم بغیر داڑھی کے جو نوجوان ہوتا ہے، ابھی نوجوانی میں قدم رکھا ہے اس نے، ایسے ہوں گے ایک دم. اور ابناء ثلاث وثلاثین، اور ان کی عمریں کتنی ہوں گی؟ 33، 3 اور 30. یہ ایک دم اچھی عمر رہتی ہے، بچہ بھی نہیں رہتا اور بڈھا بھی نہیں رہتا ہے. یہ ایک دم تجربہ کار، سمجھدار، اور جسمانی اعتبار سے قوت اور ذہنی اعتبار سے بھی ایک دم اچھا ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے. تو 33 کی عمر میں وہ ہوں گے جنتی. سارے کے سارے ان کی عمریں ایسی ہوں گی جیسے 33 کا ہے، اور بدن پر بال نہیں ہوں گے، خوبصورت ہوں گے ایسے.
اور داڑیاں بھی جو ان کی کیسی ایک دم ایسا جو بھی جوانی کی اندر قدم رکھا ہے جیسا چہرہ اس کا ہوتا ہے کم ہو سکتا، داڑھی واڑی بھی بہت تھوڑی سی ہوتی ہے اس کی، تو ایسے ایک دم کم عمر کے ہوں گے، لیکن عمر کتنی ہوں گی ان کی 33 سال کی، اس عمر والے ہوں گے. تو یہ جنتیوں کے بارے میں حدیث میں آیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول زمرۃ یدخلون الجنۃ علی اور کہا کہ مکحلون، مکحلون کا مطلب کیا ہے؟ سرما لگائے ہوئے ہیں. کأنہم مکحلون، جیسے سرما لگانے کے بعد آنکھیں کیسی خوبصورت دکھائی دیتی ہیں، تو ایسی آنکھیں ان کی دکھائی دیں گی، ایک دم بارونق چہرے ان کے ہوں گے. ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں ان اول زمرۃ یدخلون الجنۃ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر، سب سے پہلے جنت میں جانے والے ایسے ہوں گے، ان کی صورتیں ایسی ہوں گی جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے. ثم الذین یلونہم علی اشد کوکب دری فی السماء اضاءۃ، اس کے بعد جو جنت میں جائیں گے، جو اگلی فوج جنت میں جائے گی، وہ کیسے ہوں گے؟ جیسے دور آسمان میں چمکتا ستارہ ہوتا ہے ویسے وہ خوبصورتی میں دکھائی دیں گے. لا یبولون ولا یتغوطون، وہ پیشاب نہیں کریں گے، پاخانہ نہیں کریں گے. ولا یتفلون، اور تھوکیں گے نہیں. ولا یمتخطون، اور ان کو بلغم بھی نہیں آئے گا، نہ حلق میں نہ ناک میں بلغم آئے گا، نہ کچھ ناک میں سے گندگی نکلے گی، نہ ان کو تھوکنے کی ضرورت پڑے گی. امشاطہم الذہب، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی. ورشحہم المسک، اور ان کا پسینہ مشک کی طرح ہوگا. ومجامرہم الالوۃ الانجوج عود الطیب، اور ان کی انگیٹھیاں، گھر میں جیسے دھونی دیتے ہیں تو ان کی انگیٹھیاں جو ہوں گی یہ کیسی ہوں گی؟ اس کی خوشبو عود والی خوشبو ہوگی. وازواجہم الحور العین، اور ان کی بیویاں حور عین ہوں گی. اس کے بارے میں آگے ہم آ کے دیکھیں گے، الگ سے اس کے لیے ایک باب میں دیکھیں گے. علی خلق رجل واحد، اور وہ سب کے سب ایک انسان کی طرح ہوں گے، یعنی ان کے دل ایک ہوں گے. ان کے دل ایسے ہوں گے جیسے ایک دل ہو. سب بولتے ہیں نا ہم لوگ الگ الگ ہیں، ہمارا دل ایک ہے، تو ویسے ان کے ایک دل ہوں گے، آپس میں اختلاف نہیں ہوگا. علی صورت ابیہم آدم، اور وہ اپنے باپ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوں گے، یعنی ان کا قد ویسا ہوگا. کیسے؟ 60 ذراعا فی السماء، آسمان میں 60 ہاتھ ان کی ہائٹ ہوگی. 60 ہاتھ، 60 ذراعا، یعنی ذراع اس کو بولتے ہیں. 60 ہاتھ ان کا قد ہوگا. دنیا میں گریوٹی کے رول الگ ہیں، جنت الگ ہوگی، تو وہاں قد بھی، کیونکہ جنت بھی اتنی بڑی ہے تو وہاں بھی قد کیسے ہوں گے؟ 60 گز کے ہوں گے، یعنی کوئی ایسا چھوٹا پن وہاں پہ نہیں ہوگا. ایک دم اونچے ہوں گے، ایک دم اچھے مضبوط ہوں گے سب لوگ جنتی، اور خوبصورت ہوں گے سب کے سب، یعنی روشن چہرے والے ہوں گے اور اچھے دل والے ہوں گے. اچھے چہرے، اچھے دل، اچھی صحت، اور پھر اس میں پیشاب نہیں، پاخانہ نہیں، اور اسی طرح سے نہ تھوک نہ بلغم، سردی زکام کھانسی بیسی کچھ نہیں. وہاں پہ ایک دم صحت مند ہوں گے وہ لوگ، خوبصورت، صحت مند اور ایک دم ٹھیک ٹھاک. تو جنت میں جانے والا ہر آدمی، ہر شخص صحت مند ہوگا صورت اور سیرت کے اعتبار سے. امام البخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. ایک اور روایت میں جس کو بخاری مسلم ہی نے روایت کیا ہے، آپ نے فرمایا لا اختلاف بینہم، لا اختلاف بینہم ولا تباغض، ان میں آپس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہوگا، آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، اور ان کے دلوں میں بغض نہیں ہوگا، آپس میں نفرتیں نہیں ہوں گی، دشمنیاں نہیں ہوں گی. قلوبہم قلب واحد، ان سب کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے. سب کے دل کیسے ہوں گے؟ ایک دل ہوں گے، یعنی ان دلوں میں دراڑ نہیں ہوگی. امام البخاری مسلم کی حدیث یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، متقین باغوں میں، چشموں میں ہوں گے. ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، امن و امان کے ساتھ، تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے جنت میں، اور تم سلامتی کے ساتھ سلام سنتے ہوئے جنت میں جاؤ، کیونکہ سلام علیکم طبتم آپ پڑھ چکے ہیں. جنت میں جب جائیں گے داروغہ کہے گا ان سے تم پر سلامتی ہو،
تو ان کو سلام کیا جائے گا اور وہ سلامت رہیں گے، امن و امان میں رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ اور دنیا میں اچھے لوگوں کے دلوں میں بھی بعض اوقات ناراضگیاں ہوتی ہیں، یہ بھی اچھا، یہ بھی اچھا، جھگڑا ہو گیا کسی بات پہ، کبھی دنیا کے معاملے میں، کبھی دین کے معاملے میں، کبھی رشتہ داری میں، اور کبھی کسی غلط فہمی کی وجہ سے، کبھی فتنے والوں کی وجہ سے رہتے نا کچھ، یہاں بھی آگ وہاں بھی آگ۔ تو اچھے لوگوں میں بھی کبھی کبھی اختلاف ہو جاتا ہے، تو کہا کہ جنت میں اختلاف باقی رہے گا کیا، کہ یہاں دونوں کا جھگڑا تھا، ڈسپیوٹ تھا، ناراضگیاں تھیں، وہاں باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا، کہ اس کو دیکھے تو وہ سلام نہیں کر رہا، اس کو دیکھے تو تیری جنت میں جا، تو میری جنت میں میں جا رہا، کیا وہاں پر آپس میں ڈسپیوٹ ہوگا؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے ناراضگی تھی دنیا میں، ہم اس کو ہٹا دیں گے، اس کو مٹا دیں گے۔ اخواناً، وہاں وہ ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں گے، اور نہ صرف یہ کہ رشتہ بھائی کا ہوگا اور دلوں میں سے کدورت نکل جائے گی، علی سرر متقابلین، وہ ملیں گے آپس میں اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھکوں میں بیٹھیں گے، تختوں کے اوپر ایک دوسرے کو فیس کرتے ہوئے، چہرے ایک دوسرے سے موڑ کے بھاگیں گے نہیں، بلکہ آمنے سامنے بیٹھیں گے، بیٹھکیں لگیں گی، باتیں ہوں گی، کھائیں گے پئیں گے اور ادھر ادھر کی گفتگو کریں گے۔ کام کیا ہے وہاں پہ؟ بیوی تھوڑی بولے گی چلو جاؤ جلدی سے، وہاں کوئی جاب نہیں، کچھ کمانا نہیں، کچھ محنت نہیں، مزدوری نہیں، کچھ نہیں ہے، بس بیٹھو آمنے سامنے بیٹھ کے باتیں کریں گے۔ تو کہا کہ علی سرر متقابلین، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں اختلافات جو بھی تھے دلوں میں وہ سب کیا ہوں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ تو جنتی خوبصورت بھی ہوں گے، خوبصیرت بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ صحت مند بھی ہوں گے، کوئی عیب ان کے جسم میں نہیں ہوگا۔ تو یہ سورۃ الحجر میں اللہ نے یہ بات کہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں وقت ہمارا ہو گیا ہے، ابھی نماز کا وقت ہو گیا، انشاءاللہ بقیہ باتیں ہم اگلی مجلس میں دیکھیں گے۔ وقت کا لحاظ رکھیے، اور کھانا پینا اور ضروریات سے فارغ ہو کر کتنے بجے؟ 2:40 پر آپ آئیں گے، پھر باقی باتیں انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔